وہ دشمن کا جاسوس ہے۔ سماج والوں کو اس بات کا خوف ہوگا کہ ہم کسی وقت ایک طاقتور دیوتا کی مدد سے ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، اس لیے انہوں نے کئی سال پہلے ہی ہمارے پاس اپنا ایک جاسوس بھیج دیا۔ ہم نے ان کی ہر طرح کی خدمت کی، لیکن اس خدمت کا اس نے آج یہ پھل دیا ہے کہ ہمیں آس پاس سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نظر نہیں آتی۔ ہم سب پر یہ مصیبت فقط دیوتا کے ساتھ بدسلوکی کی وجہ سے آئی ہے۔ جو بچے، عورتیں اور مرد ڈوب مرے ہیں، ان کا خون سکھدیو کے سر پر ہے۔ تم سب بے وقوف ہو، مجھے یقین ہے تم اس سے بدلہ نہیں لوگے، لیکن دیوتا اپنا بدلہ لے گا اور ضرور لے گا۔ دیوتا مرا نہیں کرتے، روپ بدلہ کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارا دیوتا کسی نہ کسی دن نئے روپ میں یہاں آ جائے گا۔ سکھدیو اس کے غضب سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ اس نے پاپ کیا ہے، اسے سزا ضرور ملے گی۔ شام کے وقت مطلع صاف ہو چکا تھا۔ سورج کی چمک آگ کے دہکتے ہوئے انگاروں کی سرخی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ شفق کی سرخی پانی کی تہ میں آگ کے ایک کانپتے ہوئے ستون کی طرح نظر آتی تھی۔ پھر ڈوبتے ہوئے سورج کی پیشانی پانی کی سطح کو چھونے لگی اور آگ کا مینار پانی کی سطح کے نیچے پھیل کر خون کا دریا بن گیا۔ بالآخر بزم کائنات کی شمع پردوں میں چھپ گئی اور روئے زمین پر اداسی کی تاریک بادل چھا گئے۔ لیکن آسمان نے سورج کے ایک مشعل سے محروم ہو جانے پر ستاروں کے ہزاروں چراغ جلا لیے۔ ایک پہر رات گزر جانے پر مشرق کی پہاڑی کے عقب سے دھیمی سی روشنی کی کرنیں نمودار ہو کر آسمان پر نصف دائرے میں پھیل گئی اور تھوڑی دیر میں پہاڑ کی چوٹی پر چاند کا نقرئی تاج نظر آنے لگا۔ بدھو نے دن کے وقت ٹیلے کے آس پاس پانی میں ڈوبے ہوئے کیکر کے درختوں کی ٹہنیاں کاٹ کر کافی ایندھن جمع کر لیا تھا، لیکن سوکھی لکڑیاں نہ ہونے کی وجہ سے وہ مچھلی پکانے کے لیے آگ نہ جلا سکا۔ دن بھر ٹیلے پر اگی ہوئی گھاس کے تنکے نوچنے کے باوجود بکریاں اور بھیڑیں سیر نہ ہوئی تھیں، تاہم ان کا تھوڑا بہت دودھ ان کے لیے کافی تھا۔ شانتا اور مادھو کو خالی دودھ پی کر تسلی نہ ہوئی۔ رات کے وقت جب وہ بدھو کے قریب لیٹے اس سے کہانی سن رہے تھے، شانتا نے مادھو کے کان میں آہستہ سے کچھ کہا اور وہ پانی پینے کے بہانے سے اٹھ کر ایک طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد آ کر وہ شانتا کے قریب بیٹھ گیا۔ مادھو کی مٹھیاں بند دیکھ کر شانتا اس کی مسکراہٹ کا مطلب سمجھ گئی اور اٹھ کر دونوں ہاتھ مادھو کی طرف پھیلا دیے۔ مادھو نے بدھو کی طرف دیکھا اور ہاں چچا کہہ کر شانتا کے ہاتھوں پر کچے چاولوں کی مٹھی کھول دی۔ تھوڑی دیر بعد بدھو بات سناتے سناتے اچانک رک گیا اور بولا، تم کیا کھا رہے ہو؟ دونوں منہ بند کر کے بدھو کی طرف دیکھنے لگے۔ شانتا نے جھک کر بدھو کے کان میں کہا، چچا منہ کھولو۔ بدھو نے منہ کھولا اور شانتا نے جلدی سے چاول کے چند دانے اس کے منہ میں گرا دیے۔ بدھو پگلی کہیں کی کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد تینوں بے تکلف چاول چبا رہے تھے۔ اپنا اپنا حصہ ختم کرنے کے بعد تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ چچا میں اور لاتا ہوں، یہ کہہ کر مادھو پھر اٹھا، دبے پاؤں مٹکے کے قریب جا کر بیٹھ گیا، چاول کی چند مٹھیاں نکال کر جھولی میں ڈالی اور واپس آ کر بدھو کے قریب بیٹھ گیا۔ ارے یہ بہت زیادہ ہے، بدھو نے یہ کہہ کر اس کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ رات کے تیسرے پہر کمل کی دردناک چیخ نے بدھو کو گہری نیند سے بیدار کر دیا۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا
اور گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چند قدم کے فاصلے پر کنول سکھ دیو کے سینے پر سر رکھے منہ کے بل پڑی ہوئی تھی۔ وہ اس چیخ کو محض اپنا وہم سمجھتے ہوئے دوبارہ لیٹ جانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اسے سکھ دیو کے کراہنے کی آواز آئی۔ بدھو سہمی ہوئی آواز میں پکارا، بھیا۔ سکھ دیو نے جواب دینے کے بجائے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ بلند کیا۔ ایک لمحہ کے لیے اس کا بازو ہوا میں کھڑا ہوا، پھر گوشت کا ایک بے جان لوتھڑے کی طرح نیچے آ گیا۔ بدھو دہشت زدہ ہو کر بھیا بھیا کہتا ہوا سکھ دیو کی طرف بھاگا۔ قریب پہنچ کر اس نے ایک ہیبت ناک منظر دیکھا اور اس کے جسم میں خون کا ہر قطرہ منجمد ہو کر رہ گیا۔ سکھ دیو کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹ رہا تھا۔ کنول کا ایک بازو جو سکھ دیو کے سر کے نیچے تھا خون سے تر ہو چکا تھا۔ وہ سکھ دیو کے سینے پر پیشانی پر رکھے گہری نیند میں مدہوش دکھائی دیتی تھی۔ بدھو چند لمحے مبہوت کھڑا رہا۔ یہ وہم ہے، میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں نہیں۔ بدھو نے چند بار آنکھیں بند کر کے اپنے دل کو جھوٹی تسلیاں دینے کی کوشش کی، لیکن صبح کی تر و تازہ ہوا کے چند جھونکوں نے اس کی تمام جسمانی صلاحیتوں کو بیدار کر دیا۔ وہ ایک دردناک آواز میں بھیا بھیا کہتا ہوا سکھ دیو کے قریب بیٹھ گیا۔ جب وہ سکھ دیو کا ہاتھ ہلانے اور زور زور سے آوازیں دینے کے بعد مایوس ہو گیا تو بہن بہن کہتا ہوا کنول کے کندھوں کو مضبوط ہاتھوں میں پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا۔ شانتا اور مادھو اپنے اپنے بستر سے اٹھ کر پریشانی کی حالت میں چیختے چلاتے اس کے قریب آ کھڑے ہوئے۔ کنول نے چند بار گہرے سانس لینے کے بعد آنکھیں کھولی۔ بدھو نے انتہائی بے قراری کی حالت میں پوچھا، بہن کیا ہوا؟ کیا ہوا بہن؟ بتاؤ میرے بھائی، میرے دوست کو کیا ہوا؟ کنول کچھ دیر سکتے کے عالم میں بدھو کی طرف دیکھتی رہی، لیکن اچانک اس کی رگوں میں ایک غیر معمولی ارتعاش پیدا ہوا۔ وہ برق کی سی تیزی سے اٹھی، بھاگ کر ٹیلے سے نیچے اتری اور پانی کے کنارے جا کھڑی ہوئی۔ بدھو بھی بھاگ کر اس کے قریب پہنچا۔ کنول نے پانی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، وہ جا رہا ہے بدھو، میں ان کا بدلہ ضرور لوں گی۔ وہ بھاگ کر پھر ٹیلے پر چڑھی۔ بدھو غور سے پانی کی طرف دیکھنے لگا۔ کنارے سے کچھ دور اسے پانی میں کوئی متحرک شے نظر آ رہی تھی۔ یہ رامو ہے، یہ رامو ہے، اس کے دل نے گواہی دی۔ تھوڑی دیر بعد کنول واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں سکھ دیو کی تلوار تھی، وہی تلوار جو آج سے کئی برس پہلے اسے رام داس نے دی تھی۔ کنول کنارے پر پہنچ کر پانی میں کودنے کو تھی کہ بدھو نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ کنول، سکھ دیو کا بھائی ابھی زندہ ہے، تم بچوں کی خبر لو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے خالی ہاتھ پانی میں چھلانگ لگا دی۔ وہ بے پناہ قوت جو انتقام کے جذبے نے ایک لمحہ کے لیے کنول کے دل میں بیدار کر دی تھی، اچانک رخصت ہو گئی۔ واپس ٹیلے پر چڑھتے ہوئے شانتا اور مادھو کی چیخو پکار سن کر اس کا دل دھڑکنے لگا اور وہ اپنی ٹانگوں پر ایک غیر معمولی بوجھ محسوس کرنے لگی۔ وہ اپنے شوہر کا انتقام لینے کے لیے زندگی اور موت سے بے پرواہ ہو کر طوفان کی موجوں میں کود سکتی تھی، لیکن اپنی زندگی کے چراغ کو اپنی آنکھوں سے اوجھل ہوتا دیکھ کر خاموش رہنا اس کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ وہ ایک انتہائی المناک حقیقت کا سامنا کرنے سے پہلے اپنے دل کو جھوٹی تسلیاں دینے کے لیے چند بار چلتے چلتے رک گئی۔ اس نے سراپا بے کسی کی تصویر بن کر آسمان کی طرف دیکھا اور اپنی نحیف آواز میں کہا، اے زبردست اور انصاف پسند طاقت، میری زندگی انہیں عطا کر دے۔ اس بے رحم دنیا میں میرے بچوں کو مجھ سے زیادہ ان کی ضرورت ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی کنول کی آنکھوں سے آنسوں کے چشمے پھوٹ نکلے اور چمکتا ہوا چاند اور ٹمٹماتے ہوئے ستارے اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے اور آہستہ آہستہ سکھ دیو کی طرف بڑھی۔ مادھو اور شانتا روتے ہوئے بھاگ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ مامتا نے اس کی مردہ رگوں میں ایک بار پھر جان ڈال دی۔ اس نے پیار سے بچوں کو ایک طرف ہٹایا اور سکھ دیو کے قریب بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔
مادھو نے ہچکیاں لیتے ہوئے پوچھا، ماتا، پتا جی کو کیا ہوا؟ ان کے سر سے خون بہہ رہا ہے۔ بیٹا، تم بھاگ کر کٹورے میں پانی لاؤ۔ مادھو نے شانتا کی طرف دیکھا اور کہا، شانتا، تم میرے ساتھ آؤ، مجھے ڈر لگتا ہے۔ مادھو اور شانتا پانی لے کر آئے۔ کنول نے بڑی مشکل سے سکھ دیو کے دانتوں میں انگلیاں ڈال کر اس کا منہ کھولا۔ مادھو نے پانی کا کٹورا منہ سے لگایا۔ پانی کے چند گھونٹ حلق سے نیچے اتارنے کے بعد سکھ دیو نے آنکھیں کھولی۔ یکے بعد دیگرے مادھو، شانتا اور کنول کی طرف دیکھا اور پوچھا، بدھو کہاں ہے؟ کنول نے محسوس کیا کہ زبردست اور انصاف پسند طاقت کے سامنے اس کی دعا رائے گاہ نہیں گئی۔ اس نے تسلی آمیز لہجے میں جواب دیا، آپ کے سر پر معمولی زخم آیا ہے، بدھو ابھی آ جائے گا، وہ ابھی آپ کے دشمن کے پیچھے گیا ہے۔ سکھ دیو نے کچھ کہے بغیر آنکھیں بند کر لی۔ کنول نے مادھو سے کہا، بیٹا، ذرا اپنے پتا کے سر کو سہارا دینا، میں پٹی باندھ دوں۔ مادھو نے دونوں ہاتھوں سے سکھ دیو کے سر کو سہارا دیا اور کنول نے سکھ دیو کی پگڑی کا کچھ حصہ پھاڑ کر اس کے سر پر پٹی باندھ دی اور پھر اس کا سر گود میں رکھ کر بیٹھ گئی۔ سکھ دیو نے دوبارہ آنکھیں کھولی اور کہا، کنول، شاید بدھو کو دیر ہو جائے، اس سے کہہ دینا میں بچوں کو اسے سونپ کر جا رہا ہوں۔ اگر وہ نہ آیا تو پانی اتر جانے پر بچوں کو اپنے وطن واپس لے جانا، بیاس کے کنارے کنارے اوپر کی طرف چلتی جانا، تمہیں وہ پہاڑیاں دکھائی دیں گی، وہ پہاڑیاں۔ سکھ دیو کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ کنول نے کہا، آپ ایسی باتیں نہ کریں، آپ تندرست ہو جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سکھ دیو نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے مادھو اور شانتا کی طرف دیکھا۔ دونوں ہاتھ پھیلا کر ان کے سر اپنے سینے پر رکھ لیے اور پھر آنکھیں بند کر کے اپنی نحیف و لاغر آواز میں کہنے لگا، اے زبردست اور انصاف پسند طاقت، ان کی حفاظت کرنا، تیرے سوا دنیا میں ان کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ سکھ دیو کے ہونٹ بدستور ہل رہے تھے، لیکن ذوف کے باعث اس کی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ صبح کے آثار نمودار ہونے سے پہلے سکھ دیو نے چند بار اور آنکھیں کھولی اور کچھ مبہم باتیں کی۔ اس کے بعد اس پر غشی طاری ہو رہی تھی اور کنول ہر بار مادھو کی مدد سے اسے پانی پلا کر ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بدھو چرواہوں میں بہترین تیراک مانا جاتا تھا۔ وہ چند سال قبل برسات کے دنوں میں ایک چرواہے سے 2 بکریوں کی شرط لگا کر دریا عبور کر چکا تھا۔ رامو کو یقین تھا وہ سکھ دیو کی موت خاموشی سے برداشت نہیں کرے گا، اس لیے وہ ان دونوں کو بیک وقت موت کے گھاٹ اتارنے کے ارادے سے اپنی جان خطرے میں ڈال کر یہاں تک پہنچا تھا۔ لیکن سکھ دیو اور بدھو ٹیلے کے 2 مختلف کونوں میں ایک دوسرے سے 20-25 قدم کے فاصلے پر سو رہے تھے اور ان کے درمیان بھیڑیں اور بکریاں بیٹھی ہوئی تھی۔ رامو کو ان میں سے ایک پر وار کر کے فوراً دوسرے کے قریب جا کر حملہ کرنا آسان نظر نہ آیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگر ایک کو زخمی ہونے سے دوسرا بیدار نہ ہوا تو وہ دونوں کو ختم کر ڈالے گا، ورنہ ایک پر کاری ضرب لگاتے ہی بھاگ جائے گا۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ سکھ دیو کے بعد بدھو اتنا خطرناک ثابت نہیں ہوگا جس قدر بدھو کے بعد سکھ دیو۔ بدھو بے وقوف ہے، لیکن سکھ دیو مقابلے کی چوٹ ہے۔ بدھو کے انتقام سے بچنے کی امید ہو سکتی ہے، لیکن سکھ دیو کے انتقام کے تصور سے اس کا جی گھبراتا تھا۔ سکھ دیو کے سر پر کلہاڑی کی ضرب نے کنول کو بیدار کر دیا اور اس خوفناک چیخ نے رامو کو ہوش و حواس مختل کر دیے۔ اس نے بدحواسی کی حالت میں دوبارہ کلہاڑی بلند کی، لیکن ان لوگوں میں عورت کا قتل ایسا فعل تھا جس پر رامو جیسے انسان کا ضمیر بھی صدائے احتجاج بلند کیے بغیر نہ رہ سکا۔ کنول زخمی شوہر کے سینے پر سر رکھ کر بے ہوش ہو گئی اور رامو نے کلہاڑی ٹیلے کے نیچے پھینک کر پانی میں چھلانگ لگا دی۔ وہ کچھ دیر اپنی پوری قوت سے تیرتا رہا۔ ٹیلے سے قریباً 50 قدم کے فاصلے پر اس نے مڑ کر دیکھا۔
جب کوئی پیچھا کرتا ہوا نظر نہ آیا تو وہ مطمئن ہو کر آہستہ آہستہ تیرنے لگا۔ جب بدھو نے پانی میں چھلانگ لگائی تو رامو کافی دور جا چکا تھا۔ بدھو تازہ دم تھا اور اس کی رفتار رامو کے مقابلے میں بہت تیز تھی۔ دونوں کا درمیانی فاصلہ بتدریج کم ہو رہا تھا۔ بدھو اب چاند کی روشنی میں اچھی طرح دیکھ سکتا تھا۔ اسے یقین تھا اگر وہ پوری طاقت کے ساتھ تیرنا شروع کر دے تو رامو کو بہت جلد جا لے گا، لیکن اسے یہ بھی خوف تھا کہ اگر رامو نے اسے دیکھ لیا تو وہ سیدھا بڑے ٹیلے کی طرف جانے کی بجائے آس پاس کے چھوٹے ٹیلوں پر پڑاؤ کے لیے پناہ لینے کی کوشش کرے گا اور ان ٹیلوں کے پناہ گزین اس کی حمایت کے لیے نکل آئیں گے۔ اس لیے اس نے اپنے منہ کے سوا اپنا سارا جسم پانی میں چھپائے رکھا اور رامو کو یہ شبہ نہ ہونے دیا کہ کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ٹیلوں سے آگے گزر کر جب بدھو کو یہ اطمینان ہو گیا کہ دشمن اب بڑے ٹیلے کے سوا کسی اور جائے پناہ کا رخ نہیں کر سکتا تو اس نے للکار کر کہا، بدماش ٹھہر جاؤ، اور پوری طاقت کے ساتھ پانی کو چیرتا ہوا رامو کی طرف بڑھنے لگا۔ رامو پرلے درجے کا عیار تھا، لیکن نہ ٹلنے والی بلا سر پر دیکھ کر اس نے ایک لومڑی کی فراست سے کام لینے کی بجائے ایک درندے کی قوت فیصلہ سے کام لینا بہتر سمجھا۔ دیوتا کا ٹیلا جو اس کی آخری جائے پناہ تھی ابھی کافی دور تھا۔ اگر ٹیلا نزدیک ہوتا تو وہ یقیناً بدھو جیسے بے ڈب آدمی کو اپنی سپاہیانہ خصلتوں کا ثبوت دینے کی بجائے بھاگ نکلنا زیادہ دانشمندانہ فعل خیال کرتا، لیکن اب مقابلے کے سوا چارہ نہ تھا۔ رامو نے اپنے قد کی بلندی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ذرا کم گہرے پانی میں پاؤں جمانے کا ارادہ کیا، لیکن بدھو کی رفتار کی تیزی نے جس قدر مہلت اسے دی، اس میں وہ اپنی انتہائی کوشش کے باوجود کوئی ایسی جگہ تلاش نہ کر سکا۔ پانی ہر جگہ اس کے قد سے زیادہ تھا۔ وہ مایوس ہو کر دشمن کی طرف دیکھنے لگا۔ بدھو رامو کے قریب آ کر رک گیا۔ اس نے ہانپتے ہوئے کہا، رامو اب تم نہیں جا سکتے۔ رامو نے فوراً تاڑ لیا کہ بدھو کا سانس پھولا ہوا ہے اور وہ تازہ دم ہو کر اس پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ موقع دیے بغیر پانی کو دونوں ہاتھوں سے چیر کر آگے بڑھا اور بدھو کا گلا دبوچنے کی کوشش کی، لیکن بدھو نے اچانک غوطہ لگا دیا۔ رامو پریشان ہو کر ابھی پانی کی لہروں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اس کے عقب سے بدھو کا سر نمودار ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر رامو کے سر کے بال پکڑ لیے اور دونوں پانی میں غائب ہو گئے۔ ماتا چچا آ گیا۔ شانتا نے بدھو کو ٹیلے پر چڑھتا دیکھ کر کہا۔ سکھ دیو نے بدھو کا نام سن کر آنکھیں کھولی۔ بدھو بھاگتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور بھیا بھیا کہتا ہوا اس کے قریب بیٹھ گیا۔ سکھ دیو کچھ کہے بغیر بدھو کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا۔ بدھو جو آج تک سکھ دیو کو روب و جلال اور صبر و استقلال کا مجسمہ سمجھتا آیا تھا، اس کی افسردہ اور مغموم نگاہوں کی تاب نہ لا سکا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ابلنے لگے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بھیا تم فکر نہ کرو، تم بہت جلد اچھے ہو جاؤ گے۔ میں رامو کو موت کے گھاٹ اتار آیا ہوں، اب ہمارا کوئی دشمن نہیں۔ بھیا بھیا سکھ دیو بھیا، میں تمہارا بدھو ہوں۔ سکھ دیو کے چہرے پر ایک دردناک مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ بدھو سے نگاہ ہٹا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ ستارے آہستہ آہستہ صبح کی روشنی میں روپوش ہو رہے تھے۔ چاند کی روشنی بتدریج ماند پڑ رہی تھی۔ سکھ دیو کی بے جان رگوں میں اچانک ایک ارتعاش پیدا ہوا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ہلنے لگے، آنکھوں میں ایک خوفناک چمک آ گئی۔ اس نے بے قراری کی حالت میں تیزی سے سانس لیتے ہوئے کنول، بدھو، شانتا اور مادھو کی طرف دیکھا۔ کنول 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 کہتے ہوئے اس کی آواز بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے پھوٹ نکلے۔ پھر ایک لمبی سانس لینے کے بعد سکھ دیو کی زندگی کا
ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھ گیا۔ کنول بدھو اور بچوں کی موجودگی کا احساس کیے بغیر دیوانہ وار اس کی آنکھوں، اس کے ہونٹوں اور پیشانی کو چوم رہی تھی۔ اس کے سامنے آزادی اور مسرت کی وہ دنیا تھی جہاں پانی میں لہریں اٹھتی تھی، پھول کھلتے تھے، درخت جھومتے تھے، جہاں زندگی اپنی تمام دل فریبیوں کے ساتھ موجود تھی۔ اس نے بے بسی کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، بھگوان، تو نے اسے شودر کیوں بنایا؟ اور اگر اسے شودر بنایا تھا تو مجھے اونچی ذات میں پیدا کیوں کیا؟ چند دن ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد کنول کو دریائے بیاس دکھائی دیا، اور 5 دن دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ چلنے کے بعد وہ دوسرے کنارے پر اپنے آبائی وطن کی ان سرسبز پہاڑیوں کو دیکھ رہی تھی جو ایک طویل مدت کے لیے تہذیب اور جہالت کے درمیان حد فاصل کا کام دے چکی تھی، جن کی بدولت کئی برس تک آزاد قبائل کے جھونپڑے براہمنی سماج کی آتش انتقام سے محفوظ رہے تھے۔ راوی سے بیاس تک سفر کے دوران کنول کئی بستیاں اور شہر دیکھ چکی تھی، وہ شہر جہاں اونچے ایوانوں میں سماج کے مقدس بیٹوں کی عظمت کے جھنڈے لہراتے تھے، وہ بستیاں جو شودروں کی کمتری اور بے حسی کا اعتراف کرتی تھی۔ شہروں میں بسنے والے انسانوں کے متعلق کنول بہت کچھ جانتی تھی۔ بدھو کچھ تو کنول اور کچھ سکھدیو کے ساتھ رہ کر اور کچھ رامو کی داستانیں سن کر اس بات پر ایمان لا چکا تھا کہ انسانیت کی تمام برائیاں ان اونچے ایوانوں میں پرورش پاتی ہیں۔ چنانچہ جب اسے کوئی شہر دکھائی دیتا تو وہ کنول سے مشورہ لیے بغیر اپنا راستہ تبدیل کر دیتا۔ سفر کے شروع میں وہ بستیوں کو اپنے ہمجنسوں کا مسکن خیال کرتا تھا، لیکن پہلی ہی منزل پر اسے معلوم ہو گیا کہ شہروں کی وبا بستیوں میں بھی آ چکی ہے۔ ایک شام یہ لوگ ایک گاؤں کے قریب پہنچے۔ بدھو نے گدھوں سے سامان اتارا اور بچوں کو کنول کی حفاظت میں چھوڑ کر گاؤں سے آگ لینے چلا گیا۔ اس گاؤں میں ایسے سرکنڈے کی جھونپڑیوں کے بجائے خوبصورت مکان دکھائی دیے۔ اچانک ایک مکان سے جس کا دروازہ کھلا تھا اسے ناقوس اور گھنٹیوں کی صدا آئی۔ بدھو نے پریشانی کی حالت میں جھانک کر اندر دیکھا۔ دیے کی روشنی میں اسے ایک سیاہ پتھر کی مورتی دکھائی دی۔ بدھو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا۔ اس نے کنول کے قریب پہنچ کر ہانپتے ہوئے کہا، میں بھی حیران تھا کہ یہاں ایسے مکان کہاں سے آ گئے۔ چلو بہن، یہاں ٹھہرنا بہت خطرناک ہے، اگر کوئی دیکھ لیتا تو مصیبت آ جاتی۔ بدھو نے جلدی سے گدھوں پر سامان لادا اور گاؤں سے ایک کوس دور جا کر دم لیا۔ اس کے بعد بدھو کسی بستی میں داخل ہونے سے پہلے مٹی کے مکانوں اور گھاس پھوس کی جھونپڑیوں میں اچھی طرح تمیز کر لیتا۔ شودر بدھو اور کنول کو غریب الوطن سمجھ کر نہایت اخلاص سے پیش آتے، آگ کی بجائے ان کو پکا پکایا کھانا دینے پر اصرار کرتے، انہیں بستی سے باہر ٹھہرنے کی بجائے اپنے گھروں میں ٹھہرنے پر مجبور کرتے۔ بدھو کو ان کی یہ تمام باتیں پسند تھی، لیکن رات کے وقت ان کے منہ سے دیویوں اور دیوتاؤں کے عجیب و غریب قصے سن کر وہ گھبرا اٹھتا۔ رامو کے دیوتا کی مہیب اور سکھدیو کی مظلوم شکل اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی۔ وہ رات پر خوفناک سپنے دیکھتا۔ چند دن کے سفر کے بعد وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ آئندہ کسی شودر کے ہاں نہیں ٹھہرے گا۔ بعض اوقات وہ چلتے چلتے پریشان ہو کر کنول سے کہتا، مجھے ڈر ہے کہیں ان لوگوں میں بھی دیوتاؤں کا مرض نہ پہنچ چکا ہو۔ بدھو کی طرف سے اس قسم کے خدشات کا اظہار کبھی کبھی کنول کو بھی پریشان کر دیتا، اور وہ اپنے دل سے یہ سوالات پوچھنے پر مجبور ہو جاتی، میں کہاں جا رہی ہوں، کیوں جا رہی ہوں، وہاں میرے لیے کیا ہوگا؟ لیکن تھوڑی دیر بعد اس پر ایک بے حسی طاری ہو جاتی اور بدھو محسوس کرتا کہ کنول نیم بیداری کی حالت میں کروٹ بدلنے کے بعد پھر گہری نیند سو گئی ہے۔ اگر بدھو کوئی بات بار بار دہراتا تو اس کی پتھرائی ہوئی آنکھیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی اور ان کی رہی سہی چمک آنسوؤں کے پردوں میں چھپ کر رہ جاتی۔
کنول پر محویت طاری ہو چکی تھی، جو کسی انسان میں مایوسی اور بے حسی کی انتہا دیکھنے کے بعد پیدا ہوتی ہے، جو ایک جیتے جاگتے انسان کو پتھر کا مجسمہ بنا دیتی ہے۔ ایک اضطراب مسلسل اس کے لیے ایک دائمی سکون بن چکا تھا۔ اس کے دل میں جو غم کے سمندر کی آخری گہرائیوں میں غوطے کھا رہا تھا، زندگی کے ادنا تفکرات کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ بدھو بار بار اسے گدھے پر سوار کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ پیدل چلنے پر اصرار کرتی۔ منزل مقصود کی طرف اس کے پاؤں کبھی ڈھیلے اور کبھی تیز اٹھتے، لیکن وہ رک جانے پر قادر نہ تھی۔ انتہائی مایوسی کبھی کبھی انسان کو ناممکنات کا قائل بنا دیتی ہے۔ صحرا میں پیاسے سراب کی حقیقتوں سے واقف ہونے کے باوجود اسے دریا سمجھ کر اس کی طرف بھاگتے ہیں۔ لٹا ہوا سوداگر ہر تاریخ غار میں جواہرات کے انبار دیکھتا ہے۔ کنول ماضی کو ایک خواب سمجھ کر اس کی تعبیریں سوچتی۔ کبھی اسے خیال آتا کہ سکھ دیو مرا نہیں، میں نے شاید یہ تمام واقعات خواب کی حالت میں دیکھے ہیں۔ لیکن اپنے ساتھ مادھو، شانتا اور بدھو کو دیکھ کر وہ اضطراری حالت میں اکثر یہ پوچھ بیٹھتی، بھیا وہ واقعی مر چکے ہیں؟ بدھو ایک لمحے کے لیے مڑ کر مایوسی اور حسرت کے اس مجسمے کی طرف دیکھتا اور کانپتے ہوئے ہونٹوں کو بھینچ کر آواز کو قابو میں لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا، کنول بہن، اب ہم صبر کے سوا کر ہی کیا سکتے ہیں؟ کنول کی طرح بدھو کے لیے بھی سکھ دیو کی موت نے زندگی کا مفہوم بدل دیا تھا۔ سورج ہر صبح اپنی پرانی آب و تاب کے ساتھ نکلتا، ستارے ہر شام نمودار ہوتے، چاند ہر رات اپنی شکلیں بدلتا، درخت اسی طرح کھڑے تھے، فضا میں پرندے اسی طرح اڑتے تھے۔ بیاس کی لہریں راوی کی لہروں سے مختلف نہ تھیں، لیکن بدھو یہ محسوس کرتا تھا کہ اس کی کائنات میں ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے جو اب پر نہیں ہو سکتا۔ ساز ہستی کا وہ تاج جس کی ہر جنبش کے ساتھ بدھو کی سادہ اور معصوم زندگی کی مسرتیں رقص کرتی تھیں، ٹوٹ چکا ہے۔ اس شخص کی طرح جسے ہاتھ پاؤں باندھ کر گہرے پانی میں پھینک دیا گیا ہو، بدھو کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا۔ انتہائی کرب کی حالت میں وہ چیخیں مار کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ طوفان جو دل سے دردناک چیخیں بن کر اٹھتا، ہونٹوں تک پہنچتے پہنچتے ہلکی ہلکی آہوں اور سسکیوں میں تبدیل ہو کر رہ جاتا۔ بعض اوقات کنول اور بچوں کا خیال اسے ہونٹ بھینچنے پر مجبور کر دیتا، اور آگ کے وہ شعلے جو دل سے اٹھتے پانی میں تبدیل ہو کر آنکھوں کے راستے بہہ نکلتے۔ آسمان کے ستاروں کے سوا جنہوں نے بار بار بدھو کی چھلکتی ہوئی آنکھوں کو دیکھا تھا، اور خاک کے ان ذروں کے سوا جن میں بارہا اس نے اشکوں کے موتی لٹائے تھے، کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس کی چھوٹی سی دنیا میں کیا کیا طوفان اٹھتے ہیں۔ کنول کے کان اس کی آہوں اور اس کی نگاہوں اس کی آنسوں سے نا آشنا تھی۔ اس کے خیال میں بدھو ایک مرد تھا، ایک ایسا مرد جو زندگی کے ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ صرف ایک رات جب وہ دریا کے کنارے سو رہے تھے اور کنول حسب معمول لیٹے لیٹے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، اس نے بدھو کو جو اس کے قریب منہ کے بل ریت پر لیٹا ہوا تھا یہ کہتے ہوئے سنا، بھیا تم کہاں ہو؟ اس کے بعد بدھو دیر تک ہچکیاں لیتا رہا۔ کنول کو پہلی بار یہ محسوس ہوا کہ وہ آہوں اور آنسوؤں کی دنیا میں اکیلی نہیں۔ اس نے کہا، بھیا تم رو رہے ہو؟ بدھو نے کروٹ بدل کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، بہن تم جاگ رہی تھی؟ سونا اب میرے بس میں نہیں۔ بدھو نے ذرا سنبھل کر کہا، بہن ماہی گیر کہتے تھے تمہارا گاؤں ایک شہر بن چکا ہے اور وہاں راجا کے سپاہیوں کی حکومت ہے۔ ہمیں شہر کے اندر جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ بھیا ہم شہر سے باہر جھونپڑی بنا لیں گے، لیکن وہاں جا کر اگر شہر سے باہر جھونپڑی بنانی ہے تو یہیں ان ماہی گیروں کے پاس کیوں نہ رہیں؟ یہ لوگ اگر دیوتاؤں کے متعلق اتنی باتیں نہ کریں تو برے نہیں۔
بھیا یہ تمہارے بھائی کی آخری خواہش تھی، لیکن انہیں یہ تو معلوم نہ تھا کہ دیوتاؤں کے پجاری وہاں قدم جما چکے ہیں۔ بہن مجھے اپنا نہیں ان بچوں کا خیال ہے۔ بھیا ایسی باتیں نہ کرو، آخر میری قوم کے اور لوگ بھی تو اس جگہ رہتے ہیں۔ بہن تمہاری مرضی، لیکن میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ کوئی مادو اور شانتا سے دیوتاؤں کے متعلق باتیں کرے، اس لیے میں تمہاری قوم کے لوگوں کے پاس رہنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ ہماری جھونپڑی سب سے علیحدہ ہوگی۔ بھیا میں خود کسی کے پاس نہیں رہنا چاہتی۔